بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اس کا تبادلہ محکمہ صحت کی طرف سے ضلع تھرپارکر کے ایک گاؤں مٹھی میں ہو گیا تھا۔ ٹرین کی رفتار کم ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس ویران سے اسٹیشن کے سنسان سے پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ اس کا اسٹیشن آ گیا تھا۔ سامان کے نام پر اس کے پاس ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا جس میں اس کے ذاتی استعمال کا مختصر سا سامان تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس وقت وہ یہاں آنے والا واحد مسافر تھا۔ اس مختصر سے پلیٹ فارم پر گہری تاریکی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور کچھ فاصلے پر ایک کیبن میں لگا بلب اس تاریکی کو توڑنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ یہ غالباً چائے کا کیبن تھا۔ دسمبر کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ سرد ہواؤں سے اسے اپنا لہو رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل تک جانے کے لیے سواری کا انتظام کرنا ضروری تھا اور اس وقت کوئی بھی سواری اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا چائے کے اس کیبن تک چلا آیا۔ کیبن والا شاید کیبن بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ کیبن کے قریب پہنچ کر وہ ذرا بلند آواز سے بولا۔ وعلیکم السلام، چائے والے نے کہا۔ بھائی، یہاں اس وقت کوئی سواری ملے گی؟ مجھے سرکاری ہاسپٹل جانا ہے، اس نے مدعا بیان کیا۔ وہ تو جی یہاں سے 4-5 کلومیٹر دور ہے اور اس وقت سواری کا ملنا بالکل ناممکن ہے۔ گاؤں کے لوگ اندھیرا پھیلنے کے بعد گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے۔ اوہو، اس نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، پھر پاس ہی پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، چلو ایک پیالی چائے ہی پلا دو، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ آپ بابو جی کہاں سے آئے ہیں اور سرکاری ہاسپٹل کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس نے ایک سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں کراچی سے آیا ہوں۔ اس علاقے میں میرا تبادلہ ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں کیا آفت آئی ہوئی ہے۔ روزانہ کتنے بچے مر رہے ہیں۔ ہمارا یہ پورا علاقہ قحط سالی کا شکار ہے۔ وہ باتوں کے ساتھ چائے بنانے میں بھی مصروف تھا۔ اپنی باتوں سے وہ پڑھا لکھا نوجوان لگتا تھا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ وہ واقعی پڑھا لکھا تھا۔ BA پاس نوجوان بے روزگاری سے تنگ آ کر یہاں اسٹیشن پر چائے کا کیبن لگا لیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج گئے تھے۔ اس یخ بستہ ماحول میں گرما گرم چائے بڑا لطف دے رہی تھی۔ اسے فکر بھی سوار تھی کہ ہاسپٹل تک کیسے جایا جائے۔ اچھا جناب، میں چلتا ہوں۔ سواری، میں نے تمہیں اس وقت تکلیف دی؟ تم شاید کیبن بند کر رہے تھے۔ چائے ختم کر کے اس نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، تکلیف کیسی؟ اور پیسے آپ رہنے دیجئے، آپ ہمارے مہمان ہیں اور محسن بھی، ورنہ اس دور دراز جگہ کوئی بھی نہیں آتا۔ اس نے چائے کے پیسے لینے سے صاف طور پہ انکار کر دیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت سفر نہ کریں تو بہتر ہے۔ یہاں سے قریب ہی میرا غریب خانہ ہے۔ آپ کے شایان شان تو نہیں، مگر آپ رات تسلی سے گزار کر صبح سویرے روانہ ہو جائیے۔ راستے میں ایک قبرستان بھی ہے، وہاں سنا ہے کہ بدروحوں کا بسیرا ہے، وہ اکثر مسافروں کو نظر آتی ہیں۔ نہیں یار، مجھے ہر حال میں ڈیوٹی سنبھالنی ہے۔ وہ بدروحوں وغیرہ پر میں بالکل بھی یقین نہیں رکھتا۔ ہاسپٹل جانے والے راستے کی سمت کی ہدایت لیتا وہ پیدل ہی روانہ ہو گیا۔ یہ چاند کی روشن تاریخیں تھیں، اس لیے وہ بآسانی پیدل چلا جا رہا تھا۔ فضا میں ایک وحشت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ دور دور تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کچے راستے کے دونوں طرف ٹنمن درخت اور گھنی جھاڑیاں تھیں۔ تیز اور ٹھنڈی ہوا جب ان درختوں کی ٹہنیوں سے گزر کر عجیب طرح سے گزرتی تو وہاں بڑی عجیب سی سنسناتی ہوئی آواز پیدا ہوتی جو جنگلی گھاس اور جھاڑیوں کے ساتھ مل کر بڑا خوفناک تاثر پیدا کرتی تھی۔
کوئی عام شخص ہوتا تو رات کے اس پہر ایسے راستے پر کبھی تنہا سفر نہ کرتا، لیکن وہ شہباز تھا، نہایت ہی نڈر اور دلیر انسان۔ شہباز 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کے والد محکمہ ریلوے سے وابستہ تھے اور والد ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ گھر بھر کا لاڈلا اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ تھا بھی شہزادوں جیسا، سرخ و سفید رنگت، چوڑی پیشانی، اونچا لمبا قد اور کسرتی جسم کا مالک۔ عموماً لاڈ پیار میں پلے بڑے لوگ تعلیم میں زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، مگر شہباز کا معاملہ الگ تھا۔ تعلیم کے معاملے میں بھی وہ اپنے ہم جماعتوں میں سب سے لائق تھا۔ وہ شروع سے ہی ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے آگے رہتا تھا، الغرض اس میں زندگی کی تمام سرگرمیاں پائی جاتی تھی۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود شہباز کے والدین نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس کی ہر خواہش بنا مانگے پوری ہو جاتی تھی۔ پڑھائی کے میدان میں بھی کامیابوں نے اس کے قدم چومے تھے اور MBBS اس نے نمایاں پوزیشن سے حاصل کیا تھا۔ ماں باپ کی دعاؤں اور اس کی انتھک محنت رنگ لائی تھی اور ہاؤس جاب کے بعد اسے جاب بھی مل گئی۔ اس کی پوسٹنگ سندھ کے اس پسماندہ علاقے کے ہاسپٹل میں ہو گئی تھی۔ ماں باپ اور بہنوں نے ڈھیر ساری دعاؤں میں روتی آنکھوں کے ساتھ اسے رخصت کیا تھا۔ پہلی بار وہ گھر والوں سے اتنی دور جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے جدا ہوتے وقت بڑا غمگین اور اداس تھا۔ وہ اپنی منزل کی جانب گامزن تھا۔ اسے چلتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس کے چاروں طرف راستے سنسان اور گہری تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چاند کی روشنی اسے ناکافی محسوس ہو رہی تھی۔ زرد اور سوکھے ہوئے پتے اس کے قدموں کے نیچے کرکراتے تو تاریکی اور خاموشی میں ایک عجیب اور پراسرار قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ وہ منزل کی طرف قدم اٹھا تو رہا تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چلنے کے باوجود ایک قدم بھی نہ چلا ہو۔ وہ خود اپنی اس کیفیت پر حد سے زیادہ حیران اور منتشر تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ رک گیا اور چاروں طرف اس نے دیکھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے۔ وہ اس وقت ایک چٹیل میدان میں تھا۔ کچھ دیر ٹھہر کر منزل کا تعین کرنے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سوٹ کیس تھا اور اب وہ تھکن محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ ماحول کا جائزہ لیتا تھا، پھر مشرق کی سمت چل پڑا۔ میدان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں زمین میں دھس رہے ہیں۔ اب جس چیز کا اس کو انکشاف ہوا وہ بڑا روح فرسا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جسے وہ چٹیل میدان سمجھ رہا تھا، در حقیقت وہ میدان نہیں تھا بلکہ ایک پرانا سا قبرستان تھا۔ بہت زیادہ پرانا ہونے کی وجہ سے قبریں زمین میں دھس گئی تھی اور کتبے گر چکے تھے۔ کتبوں پر مٹی کی اتنی تہیں جم چکی تھی کہ وہ مٹی کا ہی حصہ معلوم ہوتے تھے۔ اس پر خوف کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ اس بھاگم دوڑ میں اچانک کسی کتبے سے اسے زوردار ٹھوکر لگی تو وہ اس ٹوٹی ہوئی قبر کے اندر گر گیا، جس میں گوشت پوش سے بے نیاز ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ شہباز کو خوف سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سنبھلا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ہی اس ڈھانچے میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے شہباز کو دبوچ لیا تو وہ خود کو چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا۔ ڈھانچے نے اپنے استحوانی ہاتھوں سے اس کی گردن کے گرد گرفت مضبوط کر لی اور پھر ڈھانچے کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ شہباز خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی انسانی خیلہ قبر میں جھانک رہا تھا اور اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس شعلے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کو سہارا دے کر قبر سے باہر نکال لیا۔ شہباز نے قبر کے اندر دیکھا تو وہاں کوئی بھی ڈھانچہ نہیں تھا۔ قبر خالی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک صحیح، مگر اپنے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے سے وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ اس نے اجنبی کی طرف دیکھا اور اسے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتانے لگا۔ اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کا وہم ہے، دراصل آپ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون؟
اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے کچھ دیر پہلے مجھے میرا نام لے کر آواز دی تھی۔ شہباز ابھی تک حیران تھا۔ پے در پہ پیش آنے والے واقعات نے اسے گھن چکر بنا دیا تھا۔ میں نے اسٹیشن پر ہی آپ کو دیکھا تھا، آپ چائے کی کیبن پر کچھ دیر ٹھہرے تھے اور چائے پی تھی، میں وہیں پر تھا، لیکن میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ شہباز بولا، آپ کی نظر نہیں پڑی ہوگی، آپ کو ہاسپٹل جانا ہے نا، چلے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، اس نے پیشکش کی۔ شہباز بھی اب مطمئن ہو گیا تھا، اس وقت خالی ہاتھ تھا، اس کا بیگ بھی نہ جانے کدھر گیا تھا۔ وہ دونوں اندھیرے میں باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ شہباز کا خوف کافی حد تک دور ہو چکا تھا۔ اجنبی نے بتایا کہ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے، کسی کام سے شہر گیا تھا، آتے آتے رات ہو گئی۔ شہباز بہت تھک چکا تھا، اسے قدم اٹھانا دوبر ہو رہے تھے۔ اس نے اجنبی سے پوچھا کہ گاؤں اور کتنی دور ہے؟ اجنبی نے کہا، لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں، میرا ہاتھ تھام لیں، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ شہباز نے کچھ تذبذب کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس نے کسی لافانی قوت کو تھام لیا ہے۔ اچانک ہی قبرستان ختم ہو گیا اور اب وہ ایک حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ ہم کہاں آ گئے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ شہباز حیران و پریشان تھا۔ اجنبی نے ہنس کر کہا، آپ نے اتنے سوال ایک ساتھ کر دیے، یہ میری حویلی ہے، میں یہاں رہتا ہوں، آپ تھکے ہوئے ہیں، کچھ دیر یہاں کھانا کھا کر آرام کر لیں، پھر میں آپ کو ہاسپٹل چھوڑ آؤں گا۔ وہ اسے حویلی کے اندر لے آیا تھا۔ حویلی کا یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جہاں اس وقت یہ لوگ موجود تھے۔ کمرے میں ایک طرف آرام دہ مسہری تھی اور دوسرے کونے میں لکڑی کی کرسیاں رکھی تھی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ اجنبی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور کھانا لینے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہباز دوبارہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دم اسے خیال آیا کہ یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، نہ جانے یہ کیا گورکھ دندہ ہے۔ اب اس نیت سے وہ اٹھا ہی تھا کہ اجنبی کھانے کی ٹرے تھامے کمرے میں آ گیا۔ آپ اطمینان سے کھانا کھائیے، اجنبی نے ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ شہباز نے اس سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ کھانے کے دوران خاموشی طاری رہی۔ ابھی شہباز نے کھانا ختم ہی کیا تھا کہ اچانک اس کے کانوں سے کسی عورت کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اجنبی کی طرف دیکھا۔ اجنبی نے ٹرے اٹھا کر پاس پڑی میز پر رکھی اور خود اسی مسہری کے کنارے پر بیٹھ گیا جہاں پر شہباز بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میری بیٹی کی آواز ہے، حویلی کے مالک نے اسے قید کیا ہوا ہے۔ مالک؟ آپ نے تو بتایا تھا کہ یہ آپ کی حویلی ہے۔ نہیں، میں تو یہاں رہتا ہوں۔ مالک تو ایک وڈیرا ہے جس نے میری بیٹی کو اغوا کر کے اپنی قید میں رکھا ہے۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ شہباز نے اپنا سر تھام لیا۔ میں شروع سے آپ کو کہانی سناتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں اسی لیے تو آپ کو اس حویلی میں ساتھ لایا ہوں۔ مجھے نہیں سننی تمہاری کہانی، مجھے جانے دو۔ شہباز اٹھ کھڑا ہوا۔ میری کہانی سنے بغیر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ شہباز نے جیسے ہی قدم آگے بڑھانا چاہا، اسے ایسے لگا جیسے اسے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہو۔ وہ دوبارہ مسہری پر بیٹھ گیا۔ اجنبی نے کہنا شروع کیا، میں اس گاؤں کا غریب کسان تھا۔ اس دن میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح میری بیٹی میرے لیے کھانا لے کر کھیت میں آئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے خیال سے بیٹھا ہی تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کی چیخ سنائی دی، جو کچھ دیر پہلے کھانے کے خالی برتن لے کر گھر کی طرف گئی تھی۔ وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اس کی آواز کی سمت بھاگا تو دیکھا کچھ نوجوان اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر رفو چکر ہو رہے تھے۔ میں گاڑی کو پہچان چکا تھا، یہ وڈیرے کی گاڑی تھی۔ میں اس کے پیچھے بہت دور تک بھاگا مگر وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ شہباز سکون سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ دیر ٹھہر کر اس نے بات جاری رکھی۔ میں وڈیرے کے پاس اس کی حویلی پہنچا تو اس کے کارندوں نے مجھے حویلی میں گھسنے نہیں دیا، لیکن میں ٹھان کر آیا تھا کہ ہر حال میں اپنی بیٹی کو اس درندہ صفت انسان سے بچاؤں گا۔ درانتی میرے پاس تھی۔ میں کسی طرح ان کارندوں کی نظروں میں آئے بغیر حویلی کی پچھلی دیوار پھاند کر بڑی مشکل سے وڈیرے کے کمرے تک پہنچا۔
کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا. میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. نشے میں جھومتے وڈیرے نے جھنجھلا کر جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے درانتی سے اس کی گردن پر وار کیا اور اسے جہنم واصل کر دیا. لیکن ابھی میں بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ وڈیرے کے ملازم آ گئے. شاید وہ شور کی آواز سن کر آئے تھے. انہوں نے وہیں مجھے اور میری بیٹی کو مار ڈالا. نہ کہیں پرچہ کٹا نہ عدالت ہوئی. ہم دونوں بے گناہ باپ بیٹی مارے گئے اور الٹا ہمیں پر الزام لگا کہ وڈیرے کو لوٹنے آ گئے تھے. یہ سارا قصہ آپ کو سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سب کو بتائیں کہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہاں کے طاقتور لوگ کیا کیا سلوک کرتے ہیں. یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا. شہباز خوفزدہ نظروں سے اسے تک رہا تھا. وہ ابھی تک ایک آتما کے ساتھ تھا جو اس کے قریب ہی بیٹھی تھی. شہباز کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا. پھر اسے ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کہاں ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، کوئی اسے پکار رہا تھا. اس نے اپنی آنکھیں کھولی. چائے والا اس پر جھکا ہوا اسے پکار رہا تھا. اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی. وہ کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی. اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو چائے والا اسے اسٹیشن پر ملا تھا. بولا، لیٹے رہیے، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ کو ہوش آ گیا ہے. 1 منٹ پہلے یہ بتاؤ کہ میں یہاں کیسے پہنچا. میں تو ایک ویران سنسان حویلی میں تھا. شہباز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا. حویلی؟ کون سی حویلی؟ اچھا، آپ اس کھنڈر حویلی کی بات کر رہے ہیں جو قبرستان کے قریب ہے. ہاں بالکل، اس نے فوراً کہا. لیکن آپ تو مجھے قبر میں پڑے ہوئے ملے تھے. کیا؟ قبر میں؟ شہباز حیران رہ گیا. جی ڈاکٹر صاحب، میں گھر جانے کے لیے روانہ ہوا تھا اور اسی قبرستان سے گزر رہا تھا. میں نے قبر کے پاس آپ کا بیگ پڑا ہوا دیکھا تو سمجھ گیا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی انہونی لازمی ہوئی ہے. میں نے آپ کو کئی آوازیں دی تھی، پھر جگہ جگہ تلاش کیا. بالآخر آپ مجھے اس قبر میں گرے ہوئے مل گئے. میں نے بڑی مشکل سے آپ کو اس قبر سے نکالا اور لوگوں کو مدد کے لیے بلایا. پھر ہم آپ کو یہاں لے آئے. جس ہاسپٹل میں شہباز کو بطور ڈاکٹر تعینات کیا گیا تھا اسی میں وہ بطور مریض لایا گیا تھا. کئی دن اس کا علاج ہوتا رہا. بعد میں چائے والی کی زبانی اسے پتہ چلا کہ کئی سال پہلے اس قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا اور حویلی کے وڈیرے کو کسی نے قتل کر دیا تھا. شہباز اگر اتنا نڈر نہ ہوتا تو کبھی کا یہاں سے اپنا ٹرانسفر کروا چکا ہوتا. وہ یہاں کئی سال تک ڈیوٹی انجام دیتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک NGO کو بھی یہاں کام کرنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا. یہاں اس نے بڑے ترقیاتی کام کیے. اس انوکھی رات نے اسے یکسر بدل دیا تھا. اس غریب کسان کی بھٹکتی ہوئی روح نے اس علاقے کی قسمت کو بدل دیا تھا.